راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ منظوری دے دی گئی ہے، فیصلہ کیسا ہے؟ یہ کتنا ضروری تھا؟ عثمان بزدار کے دور کا سب سے اچھا فیصلہ، اس میں رتی برابر بھی شبہ۔ جب میں ڈیٹیل بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا، کام کرنے لگ گئے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد are the only cities in پاکستان، کسی چھوٹے سے چھوٹے ٹاؤن میں بھی ایسا نہیں ہے جس میں بائی پاس نہیں، اس کی کوئی بائی پاس نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جہاں جی ایچ کیو ہے، جہاں کیپٹل ہے، جہاں اتنے بڑے بڑے سیاست دان ہیں، یہ کسی کو سوچتی نہیں ہے۔ وہ چودھری نثار کے ساتھ ہم ٹیکسلا سے آ رہے تھے، ایک جلسے میں انہوں نے جانا تھا، تو میں نے کہا آپ پہلے چلے جائیں، کیونکہ آپ کو جلسے میں جانا، میں آپ کی گاڑی پہ گھر چلے جاؤں گا۔ تو وہ پھنس گئے۔ میں نے کہا اس کو یاد رکھیے گا کہ راولپنڈی کو بائی پاس کی کتنی ضرورت ہے۔ بعد میں انہیں یاد کراتا رہا، وہ ایگری کرتے تھے، وہ کہتے بھی تھے۔ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ میرے گھر پہ تشریف لائے، اچھا، میں نے ان سے کہا حضور یہ بہت اہم ہے۔ انہیں ایک چین گئے، ایک ایم او یو سائن کیا، مگر کام نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے کوئی ووٹ شوٹ تو نہیں ملتے۔ خلق خدا کی بھلائی بہت ہوتی ہے۔ آپ غور فرمائیے، جس ٹریفک کو پشاور جانا ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر سے گزر رہی ہے، اور سالانہ اربوں روپے کا یہ ڈیفنس جو اسلام آباد ہائی وے ہے، جس میں ڈیفنس 2 واقع ہے، وہاں سے لے کے اگلے 10 کلومیٹر تک سڑک برباد ہو چکی ہے، اس کی آئے دن مرمت کرنی پڑتی ہے۔ 22 ارب روپے کی منظوری اس کے لیے دی تھی۔ جبکہ اگر بائی پاس بنائیں، دیکھیں یہاں کون سی آبادی ہے، ڈیفنس ہے، پھر کورنگ ہے، پاکستان ٹاؤن ہے، اور سما گارڈن ہے، وہ قائد اعظم ٹاؤن کیا ہے، پھر آگے اسلام آباد شروع ہو جاتا ہے، رائٹ ہینڈ پہ یہ نیول انکلیو ہے جو بہت بڑی آبادی ہے، بہت اہم آبادیاں ہیں، میریجز ہال ہیں۔ وہاں سے ایک سڑک نکلنی چاہیے مری کی طرف۔ یہاں سے ویسے یہ رنگ روڈ بن جائے گی تو مری والوں کو بھی سہولت، مری کی پوری ٹریفک، آزاد کشمیر کی پوری ٹریفک، پختونخوا کی پوری ٹریفک، گلگت بلتستان کی پوری ٹریفک ان دونوں شہروں کے بیچ میں سے گزر کے جاتی ہے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، جب یہاں سے سڑک بنے گی تو دیکھیں یہاں کمرشل ایریاز بن سکتے ہیں، آبادی کا دباؤ کم ہو سکتا ہے، نئی کالونیاں بن سکتی ہیں، اور اسے ٹول ٹیکس لیں گے۔ 1 گھنٹہ کم از کم ٹرک والے کا فالتو لگتا ہے، منیمم میرا خیال 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ پورا اسلام آباد گزر کے پشاور موڑ پہنچتا ہے تو کتنا اس کا جو 500 روپے کا ڈیزل خرچ ہوتا ہے یا 1000 روپے کا، تو اس کی بجائے اس کے لیے 50 روپے ٹول ٹیکس دینا بہتر نہیں ہوگا؟ اور یہ جو آبادیاں ہیں پھیلی ہوئی پوری 15-20 کلومیٹر پہ، یعنی کاگ پل سے لے کے تو موٹر وے کے موڑ تک، اور لیفٹ ہینڈ پہ جی ایچ کیو بھی اس میں شامل ہے، اس میں یہ چکلالہ اسکیم 1 2 3 4 کتنی ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں ان پہ ٹریفک کا دباؤ آتا ہے، پولوشن پھیلتی ہے۔ اس کے یہ تھوڑی سی زمین اس کے ساتھ اگر ایکوائر کر لیں، کمرشل اس کا استعمال کریں، چوڑی سڑک بنائیں، تو میرا خیال ہے اس کے لیے دنیا میں بڑا سرمایہ، کالونیاں بہت بن جائیں گی، اس علاقے کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ میرا تو خیال ہے کہ الٹیمیٹ انالیسس میں حکومت کو کچھ بھی خرچ کرنا نہیں پڑے گا، یعنی یا معمولی رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ تو بھائی یہ موسٹ سینسٹیو جگہیں ہیں، یہاں پہ ہر وقت جو ہے اچھا کاروباری مرکز بھی صدر ہے، ادھر اسلام آباد کے مارکیٹس ہیں، اور وہ جن علاقوں سے گزرتے ہیں، یہ اتنا بڑا میٹرو بنا دیا۔ میں نے چودھری صاحب سے پوچھا، چودھری نثار علی خان سے، انہوں نے کہا کہ میٹرو سے یہ کہیں زیادہ اہم تھا۔ ایم او یو سائن کر کے آئے، نواز شریف سے ہو گیا۔ میرا خیال ہے یہ بگننگ آف مارچ اپریل 2008 ہوگا، جب راجہ بشارت سے میں نے بات کی کہ کب شروع کر رہے ہیں، چودھری پرویز الہی کے دور کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا یعنی اگر منگل کو فرض کیجئے بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا جمعرات کو شروع کر دیں گے۔ اچھا، لیکن اس میں پتہ ہے اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، زمینیں خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں، الائنمنٹس بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کریں فٹافٹ اس کو شروع کریں، نشان لگا دیں، اعلان کر دیں، پی سی 1 بنتا رہے گا، لیکن اس کی الائنمنٹ تو طے کر دیں نا۔ ہاں، پی سی 1 تو بنانا ہے، وہ بات کی بات ہے، پہلے مکمل تو شروع کریں۔ بالکل ٹھیک ہے نا، جو جتنے فنڈز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، زیادہ فنڈز نہیں ہیں،
آپ وہ بنیں گی بتدریج ہی، فٹافٹ نہیں بن سکتی. لیکن ٹائم لائن جس طرح ML1 جو ہے it will take 8 years، لیکن دنیا بدل جائے گی. ML1 سے 4% فریٹ ہم اٹھاتے ہیں کراچی سے، یہ آسانی سے 25-30% ہو جائے گا. اور 34 ٹرینیں چلتی ہیں، 161 یا 171 ٹرینیں چل سکیں گی. اور پرائیویٹ پبلک پارٹنر، یہ بھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے بنے گی. اس میں حکومت کا سارا پیسہ نہیں لگے گا، لیکن اور اس میں بہت سے لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اس لیے کہ ایک جب بڑی سڑک بنتی ہے تو وہ لا تعداد اپرچونٹیز بزنس کی اور رہائش کی فراہم لاسٹ کرتی ورڈز ہوں گے ہارون صاحب آپ کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ٹائم لائن اس کی طے کرنی ہوگی اور اس کو ترجیحات میں اپنی شامل کرنا ہوگا. اگر ترجیحی طور پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ترجیحی طور پر کرتے ہیں. دیکھیے آج دونوں خبریں بہت اچھی. کراچی کی تو خیر بہت ہی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن راول پنڈی اسلام آباد کے لیے اس وقت اس سے بڑی کوئی خوشخبری ٹھیک ہے. صاحب نے تو وہاں جو گلدستے پیش کیے ہیں کمال ہی ہو گیا. مسئلے ہیں تو ٹی وی چینل چلتے ہیں نا، اخبار چلتے ہیں. میڈیا اگر مسائل اگر دنیا میں مسئلے ہی نہ ہوں تو میڈیا کا کیا رول ہو؟ میڈیا کا تو رول کہتا ہے آخری دن تک ایک دو لوگ راشن خریدتے رہیں گے اور ایک لوگ ٹی وی دیکھتے رہیں گے اور اخبار پڑھتے رہیں گے، قیامت چاہے قریب آ جائے. جی تو گزارش یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے. کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا مثبت واقعہ اس سے پہلے پیش نہیں آیا. شرط یہ ہے کہ اس پہ عمل ہو جائے، اور عمل ہو جانے کا امکان بھی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. کل تک صورتحال یہ تھی، تجویز یہ پیش کی جا رہی تھی کہ کچھ منصوبے صوبائی حکومت کرے، کچھ مرکزی حکومت کرے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہتر تجویز آئی کہ مل کے کریں، ایک کمیٹی بنا لیں. کمیٹی کے سربراہ مراد علی شاہ ہیں. اچھا ہوا کہ وہ ساتھ بیٹھے تھے، امین الحق بھی بیٹھے تھے، اسد عمر بھی بیٹھے تھے، گورنر بھی تھا، ملاقات بھی ہوئی. اور خیال یہ تھا کہ 800 ارب روپے کل تک اطلاع یہی تھی. ہم نے تو نہیں کہا اس لیے کہ کوئی جو رقم کا صحیح اندازہ نہ ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بہت کافی روپیہ خطیر رقم ہے جو وہ دیں گے اور بڑا منصوبہ بنا کے گئے ہیں. دیکھیے بگننگ تو ہوئی چیف آف آرمی سٹاف سے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بیچ میں لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرایا کہ بھائی یہ اس طرح کمیٹی بنا لے اور وہ امپلیمنٹیشن کرے، اور اس میں فوج کا نمائندہ، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بھی شامل ہوگا. دیکھیے اختیار ہے صوبائی حکومت کا. جس نقطے میں ہم نے غور نہیں کیا تھا وہ یہ تھا کہ مگر آئین اس سے تو نہیں روکتا کہ مل کے کام کر لیں. یہ کسی آدمی نے سوچا، جنہوں نے بھی سوچا بہت اچھا سوچا کہ آئین اس سے تو نہیں روکتا نا کہ مرکز اور صوبہ مل کے کام کریں. اختیار تو ہے صوبائی حکومت کا 18ویں ترمیم کے تحت. چنانچہ پہلے تو گئے چیف آف آرمی سٹاف، انہوں نے بزنس مین سے بات کی، ماحول سازگار کیا. یہی باجوہ صاحب کا رول ہے. فورن پالیسی میں بھی یہی ان کا رول رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں ماحول سازگار کرتے ہیں. جائیں اگر اس طرح مل کر کام ہو مثبت مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے نہیں، مثبت مقاصد کے لیے، تو اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہے. اچھا اب وہ اختلافات اب بھی رہیں گے، اگر آپ کا خیال نہیں اختلافات نہیں، چھوٹے موٹے بیانات بھی آتے رہیں گے، لیکن اگر کام ہو رہا ہے نہیں. دیکھیں نا سڑک اگر بن رہی ہے، سیوریج بچھ رہا ہے، گرین لائن پہ کام ہو رہا ہے، K4 پہ کام ہو رہا ہے، سیوریج پہ ہو رہا ہے، سالڈ کوڑا کرکٹ پہ سالڈ ویسٹ پہ ہو رہا ہے، پانی جو سمندر میں ڈالنا ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو بیانات سے کوئی حرج نہیں ہے. وہ MQM بھی کوئی اعتراضات آ رہے، کیونکہ سیاستدانوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا کریڈٹ لینا. پہلے تو وہ گئے، انہوں نے بزنس مین سے بات کی. بزنس مین سب سے زیادہ پریکٹیکل ہوتا ہے. دیکھیے قائد اعظم کو جب مشورہ کرنا ہوتا تھا تو وہ وکیلوں سے بات کرتے تھے. بڑی دلچسپ بات ہے، اس لیے ان کا ایکسپوجر بہت ہوتا ہے. نوجوانوں سے بات کرتے تھے، ذرا کام زیادہ نوجوانوں سے بات کرتے. دیکھیے ہر چیز کے لیے دیکھنا ہوتا ہے کس سے مشورہ کیا جائے. کراچی کا بزنس مین جو ہے وہ آبویسلی سب سے زیادہ سیریس ہوگا، اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان اسی کو پہنچے گا، اور اس نے بھگتا بہت ہے. اور بہت ٹیکٹفلی ایک مشہور بزنس مین سے میں نے پوچھا کہ سنا آپ بہت سی بکرے اور وہ گائے ذبح کرتے ہیں قربانی پہ. انہوں نے کہا ہاں، 2 MQM کو، 2 پیپلز پارٹی کو، 2
اپنا عابد سعید صاحب کو، 2 اپنا فلاں کو، 2 اس کو عیدی کو اور فلاں کو، سب کو دیتا ہوں. ہاں جی. تو عابد سعید صاحب کو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کی تنظیم دل جمی سے کام کر رہی تھی. عیدی کو بھی دینے کا مقصد سمجھ آتا ہے. ہاں عیدی تو ایم کیو ایم کو کس لیے دیتے ہیں؟ ایم کو اس لیے دیتا ہوں کہ بھائی ہم ان سے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں. اور فلاں کو بھی، اور جماعت اسلامی. دیکھیں بزنس مین سے زیادہ امن کا کوئی آرزومند نہیں ہوتا. اس لیے بڑے فاتحین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ سرحدوں سے باہر نکال دی، اندر تجارت ہونے لگی، کاروبار ہوگا، معیشتی پہ انحصار ہے نا. نپولین نے کہا تھا فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے. اگر وہ پیٹ بھرا ہوا ہو. سراج الدولہ کی فوج کو اس لیے شکست ہوئی تھی کہ 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی تھی، اور وہ پہ ایک ہندو سیٹ نے تنخواہیں دیں اور ان کو استعمال کر لیا. حالانکہ انگریزوں کی فوج تو صرف 3000 تھی، اس کی کوئی 1 لاکھ کے قریب تھے. وہ فوج ساتھ ہی چھوڑ گئی. امریکہ کی جنگ آزادی میں بھی یہ ہوا تھا، لوگ بھاگنے لگے تھے، کئی مہینے تنخواہیں نہیں ملتی، پر جارج واشنگٹن نے بندوبست کیا کہیں سے پیسوں کا، تو برطانیہ کے خلاف جو جنگ لڑی گئی. تو معیشت چلے گی. اس میں اچھا پہلو یہ ہے کہ ٹیکس وغیرہ کے معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں.